فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے رانچ غم تکلیف ظلم اس کو بھی قبول کرو فطرت کی طرف سے. کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ہمارے عمل کی وجہ سے آ جاتی ہیں, غم بھی آ جاتا ہے, رنج. مثلا ایک بندہ سروس میں ہے تو وہ کہیں اپنی چوائس کی پوسٹنگ کرواتا ہے, بڑی کوشش کرتا ہے, تو وہ اس میں اس کو دقت آ جاتی ہے, تو اب وہ فطرت کی طرف سے تو نہیں ہے, اس نے عمل کر دیا ہے. جب کوئی واقعہ آپ کے عمل کی طرف سے آ جائے بائی وے آف پنشمنٹ آپ یہ کہو, وہ وقت ہوتا ہے غور کرنے کا کہ یہ اس پنشمنٹ سے اب بچنے کا کیا طریقہ ہے, جو کہ پاسٹ کی غلطی ہے اور وقت گزر چکا ہے. اس وقت کے لیے توبہ رکھیے. وہ غلطی جو کرنے کا ٹائم گزر گیا, اب غلطی اب نتیجہ لے آئی ہے, اب اس سے بچنے کا یا تو دوبارہ وہ وقت ہو, اب یہ احساس کہ اگر دوبارہ وقت ہو تو میں ایسی بات نہیں کروں گا, یہ توبہ کی ابتدا ہے. اور جب توبہ میں داخل ہو گیا تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت میں داخل ہو گیا. اور رحمت کا کام کیا ہے؟ رحمت کا کام یہ ہے کہ تمہیں تمہارے غلطیوں کے نتیجے سے بچائے. رحمت کیا کرتی ہے؟ ورنہ غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ نہیں چل سکتا, کوئی بندہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتا. جس نے کوئی غلطی نہیں کی اس نے بہت بڑی غلطی کی. انسانوں کی غلطی نہیں کی تم نے, اس سے بڑی اور کیا غلطی ہو سکتی تھی؟ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا کوئی نام نشان نہیں ہے, زیادہ بولنے والی بات کوئی نہیں ہے. بس خاموشی کے ساتھ لطف لو کہ اس کا فضل تک پہنچنے کے لیے, اور یہ کہنے والی بات نہیں اس کو سن کے بھول جانا. اللہ کے فضل اور اللہ کے رحم تک پہنچنے کے لیے راستہ ہی عام طور پر غلط ہے, جو غلطی سے گزرتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھیے آپ بات. ایک سیدھا راستہ ہے صراط المستقیم, یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ نیک راستہ ہے. اچھا, لیکن شدت کے جو تمنائی ہوتے ہیں وہ عام طور پر ادھر سے تھکے ہارے آتے ہیں. کہاں سے؟ ایک پرانی کہانی ہے, یہ تھی کتاب میں بعد بتاؤں گا. ایک تھا بادشاہ, اس کے تھے 2 بیٹے. اللہ میں کہانی سناتا ہے. ایک بادشاہ, اس کے کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے. ایک بیٹا بڑا اور ایک چھوٹا. تو بڑے بیٹے نے یہ کہا ابا حضور سے, بادشاہ سلامت اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو تو میرا خیال ہے آپ بانٹ دو جائیداد کو, تمہارے حصے کا مال ہمیں دے دو. اب بوڑھے تو ہم نے ہو جانا, 3 سلطنت پار بھی ہو جاؤ گے, کچھ سلطنت پار, اس لیے ہمارا مال تو ہمیں دے دو. سلطنت کہا جاتا ہے, باپ تھا سیانا, کوئی کہانی سنانے والا پہلا نہیں ہے. ہاں, باپ نے کہا اچھا لے لو, تقسیم کر لو. اور وہ آپ ایسا جو اس کا بندہ تھا وہ لے کے چلا گیا. چھوٹا باپ کے ساتھ رہا. ابا حضور میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, چاہے مال آپ دو یا نہ دو, میں تو آپ سے محبت کرتا. بڑا گیا, مال لے کے حصہ لے کے چلا گیا, اور لازم بات ہے کہ پھر اسے خرچ کر دیے زیادہ. خرچ کرتے 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 آخر بدلے شاہ خرچی ہو گئے, جام تو مل رہا تھا نا, پھر وہ غریبی آ گئی. اس کو کسی نے سور چرانے پر نوکر رکھ لیا. ایک دن بیٹھا ہوتا سوچ رہا تھا کہ میں اس آدمی کے سور چراتا ہوں اور میں نیک باپ سے دور ہو گیا, اور وہاں میرے ابا کے کتے بھی بنتے ہوں گے, تو میرا یہ حالت ہے کہ مطلب اس کتوں سے بدتر میرا حالت ہے. میرا خیال ہے سوچا بہتر ہے کہ باپ سے جا کے معافی مانگ. آپ قسمت نے کو ساتھ دیا, لگا چلا باپ کی طرف. باپ کو پتہ چل گیا وہ شہر میں داخل نہیں, وہ فصیل سے باہر ہی ہے. تو باپ کو پتہ چل گیا, نیک باپ تھا نا, کہانی میں اتنا رہے. اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہے, باپ نے استقبالیہ ارینج کیا, اور بیٹے کے آنے کی خوشی میں اور وہ بچڑا ذبح کیا, بے شمار گائے بکریاں ذبح کر دی کہ بیٹا آ گیا ہمارا. بیٹا گھر آیا, بیٹا جب استقبال ہو گیا تو باپ نے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا ناراض ہو گیا. چھوٹا کہتا ہے ابا حضور یہ اپنا حصہ بھی لے گیا, مال بھی لے گیا, اور بڑی دیر کے بعد بھی آیا, آپ کے نیک نامی میں اضافہ بھی نہیں کیا, اور آپ اس کے لیے تو بڑی بڑی گائے بکریاں ذبح کر دی. میرے لیے تو آپ نے کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی. یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ, کیا ناانصافیاں کر رہے ہیں. اس نے کہا باپ نے کہا, یہ کہنے والی بات ہے. باپ نے کہا بیٹا بات سن,
تو نے تو گمراہی دیکھی نہیں ہے. تیری نیکی تو واجبی مجبوری ہے، نیکی اس کی ہے جو اس راستے سے آیا. اس کے لیے تو بہت کچھ قربانی کر دوں گا میں. تو نیکی کس کی ہے؟ جو اس راستے سے آیا جہاں سے آنا مشکل تھا. اصلی نیکی تو اس کے لیے ہے. اور یہ کہانی ہے بائبل میں نوٹ ہے، بائبل انجیل کتاب. اچھا تو جیسی بھی پرانی انجیل ہے نئی انجیل ہے تو اس لیے مطلب یہ تو مدعا یہ ہے کہ یہ چونکہ منسوب یہی ہے اللہ سے ہے یہ کتاب، تو آج کل جو اویلیبل ہے ٹھیک ہے آپ وہ اصلی ہے کون سی ہے، پراڈیگل سن اس کا نام ہے. تو مدعا یہ ہے کہ جو گمراہ نہ ہوئے انہیں راہ پر آنے کا لطف کیسے معلوم ہو. نیکی اس کی ہے جو ادھر سے آیا، ہم مطلب وہاں سے آئے جہاں سے آگے کوئی مقام ہی نہیں تھا، تو وہاں سے آنے والے کی قدر ہے، عزت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور تم بدی کی طرف چل پڑو. مطلب یہ ہے کہ اگر تم بدی کی طرف چل پڑے تو ممکن ہے تمہیں واپس آنے نہ نصیب ہو. اس لیے تم جہاں ہو وہاں سے رجوع اللہ کی طرف کر لو. نیک ہو تو نیک آدمی رجوع کر لے، بد ہو تو بد آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لے. اور رجوع ہی اللہ ہے بھیا، یاد رکھو. رجوع کا نام ہے کل شین یرجع الی اصلہ، تمہارا اصل اللہ ہے، اس کی طرف رجوع کر. آپ بات سمجھ رہے؟ ہاں آپ بولو. آپ آئے ہو؟ کب آئے ہو؟ آپ آئے ہو؟ اچھا پتہ ہے. ہاں آپ بولو اور بولو. بول جب آپ بولیں گے نہیں بولیں گے. باقی سوال کا جواب تھا کہ اللہ کریم نے جو منصب اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں اس منصب میں عوام الناس کی رائے کاؤنٹ نہیں ہوتی. میری بات سمجھے؟ مطلب منصب کیا ہے؟ پیغمبر. منصب ہے نبی. اللہ میاں نے نبی اور پیغمبر جو ہے کسی رائے سے نہیں بنانا، نہ کسی سیاق و سباق سے بنانا ہے کہ دس مین از ویل نون اور امیر بھی ہے اور ویل نون بھی ہے، اس کے بعد 4 دوست بھی ہیں، چلا اس کو نبی بنا دوں. نہیں. تو اللہ کا نبی بنانے کا عمل جو ہے یہ جمہوریت سے آزاد ہے. اور ولی کا جو ولی ہونا ہے یہ بھی جمہوریت سے آزاد ہے. بے شمار ولی ایسے ہیں جن کا لوگوں نے استقبال کے بجائے لوگوں نے برا بنایا اور لوگوں نے ناپسند کیا. تو اگر عوام الناس ناپسند بھی کریں تو پسندیدہ بندہ اللہ کے ہاں پھر پسندیدہ ہے. آپ آج میں رہے تو اللہ کے ہاں پیغمبر پھر پیغمبر ہے، ولی پھر ولی ہے، امام پھر امام. شہید ہونے کے باوجود امام علی مقام ہے. یزید کی بات سمجھ نہیں آئی، یزید کے کسی خاندان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا مقام ہے. اس کا فتح کر لیا، اس کا فتح کوئی نہیں آیا، 2000 تا قیامت شکست کھا گیا. اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ فتح کیا ہے، شکست کیا ہے. بندے یزید کے ساتھ ہے اور اسپورٹ کے باوجود the man was hanged، پھانسی آ جائے گی، نام بھی اس کو پھانسی کر کے. کوئی جمہوریت آپ کو بچانے کے وقت نہ آئی، اس وقت کوئی کام نہیں جمہوریت. اب یہ جو جمہوریت کے ادارے کہتے ہیں جو جمہوریت کی راہ میں آیا جس نے دیوار میں اس کے اینٹ کر دیا جائے، یہ سارے کے سارے جمہوریت کے پیچھے ہوئے کرندے ہیں. سارے ہمارے دوست ہیں. کیا سارے اپنے دوست ہیں. یہ جمہوریت کی راہ میں لٹے پٹے قافلے ہیں اور پھر جمہوریت کی دیوار بنا رہے ہیں. اوپر سے جب منشا پہ چلے گا نا ٹریکٹر تو صاف ہو جائے گا. وہ منشا فطرت کا ہوتا ہے. وہ منشا کو نواز شریف کے کام نہیں آتی، منشا الگ ہوتی ہے. اب اس لیے دو جھوٹے جب آپس میں لڑ رہے ہوں اس کو یہ نہیں کہ سچ گم ہو گیا ہے. سچ کے دائرے میں سوچ رہا کہ دیکھو اچھا تو بات کرتے ہیں ہم تو سچ میں آرا سچ ہے. اب میں یہ نہیں کہ یہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ ملک ہمارا حق ہے، اس ملک ہمارا حق ہے، اور دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آدمی، یہ دونوں گروپ اگر یہ دونوں ہی ہیں کل کافی ہیں تو یہ دونوں جھوٹے ہیں. اگر وہ سچا آدمی کو پارٹی نہ بنایا کیس میں تو اس کا مطلب نہیں کیس ہی ختم ہو گیا یا حق ختم ہو گیا. وہ جب اللہ چاہے گا سچے کو برآمد کر دے گا، سچا پھر وہ آ کے رکھے گا. جی یہ اللہ کام ہوتے ہیں جمہوریت سے آزاد. اللہ کام کیا ہوتے ہیں؟ جمہوریت سے آزاد. عقل جمہوریت سے آزاد، شکل جمہوریت سے آزاد.
آپ کی بینائی جمہوریت سے آزاد، آپ کی محبت جمہوریت سے آزاد. اور لالا نے مجنو نہیں ہے، مجنون نے لالا، مجنون نے محبت کر لیا لالا سے. آپ نے دوستوں کو بتایا، انہوں نے کہا یہ کوئی نہیں، اس پہ تو محبت کر لی، کوئی ایسی شکل سے دیکھنے والی نہیں ہے. وہ نے کہا دیکھو نمبر تمہارا آنکھ نہیں دیکھنے والی، اور یہی لالا ہوگی جس پر امیر خسرو لکھے گا، مثنوی لکھے گا، جامی لکھے گا، اور دنیا میں لالا لالا ہو کے جائے گی اور کہانی ہو جائے گی. اور جب درد سے ہوتا تھا مزدر تو کہتا تھا مجنون رو رو کر دنیا کی ہر رکشا کو جا رہا لالا کر دے، محمل کر دے. مطلب یہ کہ ہر طرف لالا لالا ہو جائے گی. اب یہ جو ہے نا وہ بلیک قسم کی وجہ لڑکی جو ہے لوگوں کو نظر، جمہوریت کو نظر نہ آئی ہے، اور حقیقت کی نگاہ میں وہ کیا ہے، وہ ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی جو ہے اٹریکشن کا نام ہے. ڈیوٹی کس کا نام ہے؟ اٹریکشن کا. ڈیوٹی ہم اس کو کہیں گے کہ عشق جس کی طرف مائل ہو وہ ڈیوٹی ہوتی ہے. ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ عشق جس کی طرف مائل ہو وہ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو مائل ہونے والا مجنون ہے، مجنون کی پسند کا نام جو ہے نا وہ محبوب ہے، وہ لے لے اسی کا نام حسن ہے. تو اس لیے یہ میلان محب کا نام ہے محبوب، جدھر محب جا رہا ہے وہ میلان ہے. اس لیے جمہوریت جو ہے پھیل جاتی ہے، حقیقت کے میدان میں جمہوریت پھیل جاتی ہے. آج بھی کہتے یہ ہیں، پتہ نہیں اب یہ ٹھیک ہے جو گے، کہتے 3/4 دنیا خدا کو نہیں مانتی، جمہوریت خدا کو نہیں مانتی. اور اللہ پھر اللہ ہے، آج بھی سچا، کل بھی سچا، ہمیشہ سچا. اور یہ 3/4 سارے کئی دفعہ مر جائیں گے، اللہ پھر ہے جو کیوں ہے خالق کے مطلق ہے. یہ مطلب یہ کیا ہے؟ جمہوریت ہے کچھ ایسا. جمہوریت جو ہے نا یہ غلط فہمی اور جلد بازی کا نام ہے، یعنی کہ دیر پاس نہ ہونے والی سپورٹ کا نام ہے، جہالت کا نام ہے، پاگل پن کا نام ہے. آپ بکرے ذرا کھاتے ہو جمہوریت اکٹھی جائے گی آپ کی گھر میں. خدا نہ خطر ہم کی ضرورت پڑے گی ایک بندہ نہیں آپ کو ملے گا. توبہ کرو، کون سا عادت ہے؟ تو منزل اس میں تنہائی جائے گا انسان. یہ ایسی بات ہے، وہاں 4 بھائی نہیں ملتے اٹھانے کے لیے، واقعات کارپوریشن ٹیلیفون کرتے ہیں. توبہ تھوڑا میرے سوچ کی بات ہے. تو جمہوریت بہت پھیل جاتی، بہت ہی مطلب ہے. تو جمہوریت ہوٹل کے اندر جو ہے نا ولیمہ ہو زیادہ پرورش پاتی ہے، اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ پرورش پاتی ہے. اور جہاں کوئی اچھی بات ہو نا ویسے جمہوریت پھیل جاتی ہے. اس لیے جمہوریت جو ہے اجتماع ہے نان سنس قسم کے لوگوں کا، ایک غیر اجتماع ہے. تو اس لیے دانا آدمی نادان کے ووٹ سے کدھر آئے گا آپ بتاؤ؟ دانا آدمی کو دنا ووٹ دے، نیک آدمی کو نیک آدمی ووٹ دے. تو اس لیے یہ کیسے سکتا ہے بری دنیا کے اندر، یہ برے لوگوں کے اندر نیک آدمی جو ہے وہ ووٹ لے لے. تو اس لیے ووٹ دینے کے لیے کیا ہوگا؟ پیسہ خرچ کرے گا. یہ نا پھر ہمارے پاس پیسہ ہے، کتنا پیسہ؟ جتنے پیسہ ایک مال کے بینک میں ہے. اچھا سارا پیسہ ہمارے پاس دیکھ ایک تو پیسہ اٹھائیں گے سارا. اچھا اب جس کے پاس پیسہ ہو وہ کیا کرے گا؟ کمپلین شروع کرو. اس کے لکھا گا اور جناب سخی بادشاہ سلامت ادھر سے ادھر اس وقت پاکستان کے اندر اعلیٰ قسم کا کوئی جہاں پر الیکشن ہوا تھا اس کو لکھا تھا تو صحافی نمبر 1 ادھر نمبر وہ ادھر نمبر وہ، نام مجھے نہیں پتا تھا. تو کہتے یہ آپ کو نہیں پتا، یہ ایسے ہم لکھ رہے تھے الیکشن جیت گیا. تو یہ مطلب جیت جاتا ہے، پیسہ جیت جاتا ہے. ایک کمپین ہوتی ہے جیت جاتی ہے، اور کمپین کے اندر جو ضروری نہیں کہ عقل بھی ہو، پیسہ جیت جاتا ہے. پیسہ فرعون کے پاس ہو تو پھر فرعون کے پاس ہو، اس کے پاس ہو تو اس کے پاس ہو. لیکن جب اللہ کی طرف سے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کی بادشاہی پھیل جاتی. اس لیے جمہوریت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ منشا ہے، فطرت ہے. ہاں جمہوریت کی دھوکے میں نہ آنا، اچھا کبھی دھوکے میں نہ آنا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے حق میں جمہوریت ہو دوسرے کے حق میں نہیں ہو. یہ دونوں سائملٹینیسلی جھوٹ ہو سکتے ہیں. بوتھ آف یو 3 گیٹ آؤٹ. اچھا سارے کے سارے جاؤ. یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ایسے جھوٹ ہے. یاد رکھنا کہ تمہارے اندر ایک بڑا امتحان آنے والا ہے تم لوگوں میں. وہ کیا ہے کہ تمہاری پسند وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی پسند. تم سے تمہاری رائے پوچھی جائے گی. اس وقت مسئلے کا اندیشی نہیں کرنا، یاد رکھنا. رشتے داری نہیں کرنا، مسئلے تو نہیں کرنا. کیا کرنا؟ حقیقت پسند. وہ جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے تم اسے اچھا کہو. بس اللہ کے حق میں اللہ کی طرف سوچتے ہوئے کہ یہ چیز اللہ کی نگاہ میں اچھی ہے، بس مجھے چاہیے.
تو یہ تمہارا فرض ہونا چاہیے. رائے دینے والے کا یہ حق ہے کہ رائے جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کے انداز